فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول امین ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کی، اور اللہ کے راستے میں یوں جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق تھا، یہاں تک کہ وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے والوں پر جو قیامت تک آئیں۔ میں اس کے بعد یہ کہوں گا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تاکہ وہ ان سے خوش ہو جائے۔ ان کو منع کیا ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کریں کیونکہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو اعمال بنائے ہیں، ان اعمال یا نیکیوں کی ایسی شرائط رکھی ہیں کہ جن کے بغیر وہ عبادت کو قبول نہیں کرتا، ان کے بغیر ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا، اور ان کے بغیر لوگوں کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک ایسی عظیم شرط ہے جو کہ دلوں کے اعمال میں شامل ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو دیکھتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھتا۔ یہ عظیم شرط ہے جو کہ بذات خود ایک بڑی نیکی اور قربت الہی بھی ہے، فرما برداری بھی ہے۔ یہ اخلاص ہے، اور آپ کو کیا معلوم ہو کہ اخلاص کیا ہے؟ یہ نجات کا ذریعہ ہے، اسی کا ذریعہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اسی کا ذریعہ انسان بھلائی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ ہر نیکی کی اساس ہے، عبادت کی قبولیت کی شرط ہے، ہر چلنے والے کی یہی غایت اور یہی مقصد ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ وقت کا ضیاع ہے، فضول چیز ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ اور نماز اخلاص کے بغیر ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، صدقہ اخلاص کے بغیر بے قیمت ہے، اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دل ریاکاری کے تمام شائبوں سے پاک ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، انسان کا دل پاک ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرے، ساری توجہ اللہ کی طرف کر دے، لوگوں کی نظروں کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کی طرف انسان کا رخ ہو، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، انسان کی توجہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اخلاص یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ کی جائے، عمل کیا جائے، نیکی کی جائے صرف اس مقصد سے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ سے جو ثواب ہے وہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے اور اللہ کے عذاب سے بچا جائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان سے مفاد پورا کرنے کے لیے نہیں۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتا ہے جیسے حقیقت میں وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، خلوت میں بھی ایسے ہی عمل کرتا ہے جیسے لوگوں کے سامنے عمل کرتا ہے۔ اس کے لیے مدح کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہوتے ہیں۔ وہ عبادت کرتا ہے دن میں بھی بالکل ویسے ہی جیسے وہ رات کے وقت اکیلے میں عبادت کرتا ہے، اس کی پوشیدہ باتیں اور ظاہری باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنے عمل کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اخلاص یہ ہے کہ عقیدے میں بھی اخلاص ہو، عمل میں بھی اخلاص ہو، انسان کا باطن شرک کے ہر طرح کے شائبوں سے پاک ہو جائے، انسان تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ میرا ذبح کرنا، میری نماز پڑھنا، میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یاد رکھو کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو عمل کی قیمت اللہ کے نزدیک اس
اخلاص کے مطابق ہے، جو اس کو کرتے وقت اپنایا جاتا ہے، جو ریاکاری کرتا ہے عمل کے وقت تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو بھلا کہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسوائی سب کو سنائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی کو واضح کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت طلب ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رسوا کرتا ہے، اور جو دکھاوا کرتا ہے اللہ اس کی رسوائی سب کو قیامت کے دن دکھائے گا۔ اللہ کے بندو، اخلاص یہ ہے، اخلاص اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، اور قبولیت کی بنیاد پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب کسی عمل سے اخلاص دور ہو جائے تو اجر ختم ہو جاتا ہے، عمل بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا سوائے اس عمل کے کہ جو خالص ہو، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، جو شریعت کے مطابق ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص اللہ کے بندوں ایسا شاندار قلعہ ہے جو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، جو شیطان کے حملوں سے دور رکھتا ہے، جو نجات اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے بندوں کے کہ جو چنیدہ ہوں گے یا اخلاص والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم اس طرح اس کو فحاشی اور برائی سے دور رکھتے ہیں، وہ ہمارے چنیدہ اور مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اخلاص ایمان کی بنیاد ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو کہ ہر عمل میں لازمی طور پر پایا جانا چاہیے، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی نوکری ہو، چاہے کوئی لوگوں کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کے آپس کے تعلقات ہوں۔ اسی کے ذریعے مشکلات دور ہوتی ہیں، اس کے ذریعے انسان کی سستی جاتی رہتی ہے، انسان کے عمل میں برکت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے، اثرات باقی رہتے ہیں، اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس میں انسان اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اخلاص کے ذریعے اعمال عادات سے عبادتیں بن جاتی ہیں، ایسی عادات کہ جو بے فائدہ ہوتی ہیں، جب ان کے اندر اخلاص شامل ہو جاتا ہے تو ان کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کوئی عبادت نیت کے بغیر کی جائے تو وہ خواہ مخواہ تکلف ہے، اور اگر نیت ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے، اور اخلاص ہو لیکن سنت کی پیروی نہ ہو تو بھی عمل ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل کرے جو اخلاص اختیار کرنے والے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے تمام احسانات پر۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت احسانات فرمائے ہیں، اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکاروں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شکلوں اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی اصلاح سچائی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور عمل کی درستی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اخلاص ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ دل تو سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے سدھرنے سے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اس کے بگڑنے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، یہ ٹکڑا دل ہے۔ سب سے اچھا عمل، سب سے بلند عمل
اخلاص ہے، یہ وہ راز ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کا ترازو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس لیے ہر عبادت میں اس کو لازمی طور پر ٹٹولنا چاہیے، اس کو بار بار دیکھنا چاہیے۔ اس کو حاصل کرنا مشکل ہے، یہ بڑی تیزی سے بدل جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ہے، یہ نفس کے اوپر بھی بڑا گراں گزرتا ہے، دل کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا، ایک طرح سے نہیں رہتا، لیکن اس شخص کے لیے یہ آسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، نفس سے ہر وقت مجاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بار بار اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو ایسا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں پایا جاتا ہے، اس کو اللہ نے چننے کا ذریعہ بنایا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے اللہ ان کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، ان کو بصیرت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ جو اخلاص اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنے لیے مختص کر دیتا ہے، اس کے اوپر خصوصی مہربانیاں کرتا ہے، اس کے دل میں ایسا نور ڈال دیتا ہے، ایسا اطمینان ڈال دیتا ہے، ایسی خوشی ڈال دیتا ہے جس سے اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس اہل اخلاص کو گمراہ کرنے سے عاجز ہے۔ اس نے کہا تھا اے اللہ تیری قسم، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو اخلاص رکھنے والے ہیں یا جو چنیدہ ہیں، یعنی جسے تو نے اخلاص کے ذریعے بچایا ہے، توحید کے ذریعے مجھ سے دور رکھا ہے، میں ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے جس کے اندر کبھی رد و بدل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو ہیبت عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، لوگوں میں اس کو مقبول بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اپنے دلوں سے اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں، کیونکہ وہ اخلاص اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہوتا ہے۔ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ جھوٹ کی یہ پوشاک پہناتا ہے جو کہ اسی کو زیب دیتی ہے، کیونکہ اعمال کے بدلے ان کے مطابق ہی سزا ملتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اعمال نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسی جزا ہوگی، اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، اپنے دلوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، اپنے اعمال میں اخلاص کو اختیار کر لو، کیونکہ سمجھدار وہی ہے جو اپنے آپ کو لگام دے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے بس یا بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگائے رکھتا ہے اور امیدیں بھی لگائے رکھتا ہے اللہ سے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے، کامیاب وہ ہے جو دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اپنے عمل کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لے۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوشنودی پانے کے لیے کافی ہے، اللہ کی جنت پانے کے لیے انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جیسے تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کے اہل بیت پر رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے اہل بیت پر برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو بزرگی والا اور بلندی والا ہے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہماری ہمتوں کو بلند کر دے، ہمیں دلوں کی اصلاح کے لیے تیار کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے اور ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر لے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے۔ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں میں پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے، اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت کر دے۔ اے اللہ اے دلوں کو
پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی نیکی کی طرف لگا دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر دینا، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہمیں رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت دینے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ امن اور سکون والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کو کامیاب فرما، اس کی تائید فرما، اس کے ذریعے اپنے دین کو بلندی عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ تو ہی بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ تو ہی بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ کرنا۔ اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارشیں نازل فرما، ایسی بارشیں جو بہت موسلا دھار ہوں، جو خوشگوار ہوں، جو بہت تیزی سے برسنے والی ہوں، جو جلد نازل ہونے والی ہوں، جو دیر سے نہ آنے والی ہوں، جلد آنے والی ہوں، دیر سے نہ آئے، جس کے ذریعے ملک کو زندگی مل جائے، آنے جانے اور رہنے والوں کے لیے سامان وافر مقدار میں نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما، توڑ پھوڑ اور ڈبونے والی بارش نہ ہو۔ اے اللہ، ہمارے لیے پودوں کو نکال دے، اور اے اللہ، ہمیں دودھ بھی وافر مقدار میں نصیب فرما، ہمارا اکرام فرما، اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ ہمارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل فرما دے اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر۔